ایران نے جنگ بہادری سے لڑی، ایرانی بہت شاندار لوگ ہیں، آخری 2 دن میں اسرائیل کو بڑی مار پڑی، کبھی شعلہ کبھی شبنم، کبھی دوست کبھی دشمن۔ امریکی صدر کے متضاد رویے۔ دی ہیگ میں نیٹو سربراہان کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا امریکہ ایران سے براہ راست مذاکرات کے لیے تیار ہے، اگلے ہفتے ایرانی قیادت سے ملاقات ہوگی، ایران کو تعمیر نو کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، چین چاہے تو ایران سے تیل خرید سکتا ہے، ایران نے جوہری تنصیبات بحال کرنے کی کوشش کی تو دوبارہ حملہ کریں گے۔ عوامی ریلیف، صنعتوں کی بلا تعطل بجلی کی فراہمی اولین ترجیحات میں شامل۔ اسلام آباد میں بجلی کے شعبے کی جاری اصلاحات پر جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا عنقریب بجلی کی پیداوار کے لیے فری مارکیٹ قائم کریں گے، نرخ مزید کم ہوں گے۔ اجلاس کو بجلی کے شعبے کی پیداوار، ترسیل اور تقسیم پر جاری اصلاحات اور منصوبوں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اور محرم الحرام 1447 ہجری کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا۔ اسکمبر روڈ کوئٹہ میں ہونے والے اجلاس کی سربراہی چیئرمین کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے۔ مرکزی اجلاس کے ساتھ زونل رؤیت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس بھی دیگر صوبائی دارالحکومتوں بشمول اسلام آباد میں ہوں گے۔ کل محرم الحرام کا چاند نظر آنے پر یکم محرم 27 جون بروز جمعہ اور یوم عاشور 6 جولائی بروز اتوار ہوگا۔ امریکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے متاثر، ایک بار پھر تعریف کر دی۔ دی ہیگ میں نیٹو سمٹ اختتام پذیر نیوز کانفرنس میں کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر انتہائی متاثر کن شخصیت کے مالک ہیں، بہترین انسان ہیں، ان سے بہت متاثر ہوا۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ لوگ تجارت کرنا پڑے گی۔ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ کو رکوانا اپنی سب سے بڑی کامیابی قرار دیا، بولے دونوں جوہری طاقتیں ایٹمی حملوں کی طرف بڑھ سکتی تھیں۔ ایران نے IAEA سے تعاون معطل کر دیا، ایرانی پارلیمنٹ نے تعاون معطل کرنے کا بل منظور کر لیا۔ IAEA کے معائنہ کار اب سپریم کونسل کی منظوری سے آئیں گے، ایرانی جوہری تنصیبات کی حفاظت کی ضمانت دینا ہوگی۔ 12 دن کی اسرائیلی جارحیت کے بعد ایران جوہری پروگرام برقرار رکھنے کے لیے مزید پرعزم۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں ہم نے جوہری ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کی ہے، اس کے لیے ہمیں سائنسدانوں نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ اسی مسئلے پر ایران پر جنگ مسلط کی گئی، اب یہ بات یقینی ہے کہ ایران میں کوئی بھی اس ٹیکنالوجی سے دستبردار نہیں ہوگا۔ ایران NPT معاہدے کے تحت پرامن نیوکلیئر توانائی کا حق رکھتا ہے، نیوکلیئر تنصیبات پر حملے کے باوجود ایران نیوکلیئر پروگرام جاری رکھے گا۔ ایرانی دفتر خارجہ نے کہا کہ عالمی برادری کو امریکی جارحیت کی مذمت کرنی چاہیے۔ ایرانی پارلیمنٹ نے جوہری معاہدے پر تعاون معطل کرنے کی منظوری دی ہے، امریکہ پر اعتماد ممکن نہیں، اس نے سفارتکاری کو تباہ کیا ہے۔ چینی وزیر خارجہ کی ترکیہ اور ایرانی ہم منصب سے رابطے، ایران پر حملوں کی شدید مذمت۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا جوہری تنصیبات پر حملہ کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا تھا۔ اسرائیل اور امریکہ نے مستقبل میں ہونے والے خطرات کے تحت ایران کے خلاف طاقت کا استعمال کیا، جو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور ایران کی سالمیت پر حملہ ہے۔ ایران کے اعلیٰ فوجی کمانڈرز جوہری سائنسدانوں کی سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین کا اعلان، نماز جنازہ ہفتے کو مقامی وقت کے مطابق صبح 8 بجے تہران میں ادا کی جائے گی۔ پاسداران انقلاب کے شہید سربراہ حسین سلامی کو کل سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ شہید نے بہادری، قربانی اور حب الوطنی کی بلند روایات قائم کی، ہم شہداء کے قرضدار ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ شہداء کا خون قوم کے استحکام کی بنیاد ہے۔ شہید میجر سید معیز عباس شاہ کی نماز جنازہ چکلالہ گیریجن میں ادا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر داخلہ، اعلیٰ فوجی حکام کی شرکت۔ قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کا دورہ چین، SCO کی سلامتی کونسل کے سیکریٹریز اجلاس میں شرکت، عالمی صورتحال اور امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے موقف کا اعادہ، مشیر قومی سلامتی کی چینی قیادت سے ملاقاتیں، سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق، پاکستان کی جانب سے پرامن ہمسائیگی کے کردار کے لیے بھرپور خواہش کا اظہار۔ کہا گیا ہے کہ ابھی ہماری باری ہے، پھر باری بدلے گی۔ جناب اسپیکر، تاریخ گواہ ہے، ہم نے یہ باریاں دینی ان بینچز پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے، یہ باریاں 1970 سے دینی شروع کی ہے، جب یہ آمروں کی گود میں فیڈر پیا کرتے تھے۔
پی ٹی آئی دور میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں سیاسی مخالفین کو نشانہ بنایا گیا۔ اپوزیشن تنقید کے ساتھ ساتھ دوسروں کو سننے کا بھی حوصلہ رکھے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال، کہا ہم پر تنقید کرنے والے اپنے دور میں نفرت کے بیج بوتے رہے ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ کی تقریر کے دوران اپوزیشن اراکین کا احتجاج، چور چور کے نعرے لگائے گئے۔